بنو امیہ ایک لشکر تھے، ایک قبیلہ تھا اسلام سے پہلے. اسلام کے ظہور کے وقت یہ دہشت گرد لشکر بن گیا. یہ تاریخ کے اندر لکھا ہے، اہل سنت کی تاریخوں کے اندر ہے کہ اس گروہ کا سرغنہ بانی بنو امیہ کا ابو سفیان، جو کل تک سردار تھا لشکر کا. تمام جنگیں رسول اللہ کے خلاف جو مشرکین نے لڑی ہیں ابو سفیان کی سربراہی میں لڑی ہیں. سارے لشکر یہ تشکیل دیتا تھا. لشکر کا بنانے والا، لشکر کے اوپر خرچ کرنے والا، لشکر کے لیے کال دینے والا، تمام قبیلوں سے میٹنگیں کرنے والا، رسول اللہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے والا ابو سفیان اور اس کی بیوی. انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، اظہار اسلام کیا، تظاہر اسلام کیا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. مدینہ میں آ کر ایک دن ابو سفیان نے رسول اللہ سے آ کر بڑے روتے ہوئے منہ بنا کر، اور چونکہ بہت ٹیکٹفل آدمی تھا، بہت ہی گھاگ قسم کا انسان تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف اتنے لشکر بنائے، اتنی جنگیں لڑی، اتنی اذیتیں کی رسول اللہ کو. خوب ظاہر ہے یہ معمولی انسان نہیں ہے. اور اداکاری کرتے ہوئے بہت ہی روحانسا مظلومیت کا منہ بنا کر کہ یہ دنیا کا مظلوم ترین انسان ہے. اس وقت مسن تھا، داڑھی کو مہندی لگاتا تھا، سرخ داڑھی تھی اس کی. رسول اللہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، سمجھ تو گئے کہ یہ اداکاری کر رہا ہے، یہ مکاری ہے، لیکن چونکہ سب کے سامنے آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میری ایک شکایت ہے، اگر آپ اجازت دیں میں اپنی شکایت کا اظہار کروں. حضرت نے فرمایا بتائیے کیا شکایت ہے. کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا کیا، ان سب کو پتہ ہے، آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو، انصار و مہاجرین سب کو معلوم ہے. اب ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آئے اور ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں سے ہماری نفرت ابھی نکلی نہیں ہے کہ آپ کے صحابہ یہ ہم سے خوش نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آنسو آنکھ میں لے آئے، آنسوؤں کو آنکھوں میں بھر کے پھر کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں صحابہ کو جو موجود تھے انہیں وہیں پر نصیحت فرمائی اور کہا باقیوں کو بھی میں سمجھا دوں گا کہ ایسا رویہ آپ کے ساتھ نہ رکھیں. لیکن یہ اس روانسی شکل کے پیچھے کچھ اور نیت تھی، سیاسی نیت. اور کیا کہا کہ اس کا اثر تو ہوگا لیکن پھر بھی ان کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے جب تک آپ کوئی بنیادی قدم نہیں اٹھاتے، جب تک آپ ہمیں گلے نہیں لگاتے اس وقت تک یہ صحابہ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. آپ کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی پھر ان کے دل ہمارے لیے نرم ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ کر تو دیا ہے اور کیا کروں. ایک اور تقاضا کیا، ایک اور خواہش، ایک اور درخواست. وہ کیا ہے؟ کا درخواست یہ ہے کہ تجویز یہ دیتا ہوں کہ میرا بیٹا معاویہ، اس کو آپ اپنے قریبیوں میں لے آئیں. یہ بیٹھے آپ کے ان قریب ساتھیوں کے ساتھ، جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا صحابہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو آپ آنے کا موقع دیں کہ آپ کے قریبی ساتھیوں میں یہ بیٹھنا شروع کر دیں. چونکہ ابھی کہا حضور مجھے آپ کی شدید رغبت نظر آ رہی ہے کہ تعلیم عام ہو، لیکن یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، تو یہ میرا بیٹا یہ تعلیم یافتہ بھی ہے، تو اس کو اگر آپ لکھنے پڑھنے کا کام دے دیں تو اس کے لیے یہ مفید ہے، اور اس طرح ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کرنے کے موقع مل جائے گا. اس لب لہجے سے کوئی جب آئے تو آپ بھی ذرا آنکھیں کھول لیا کریں. حضور کو تو علم تھا یہ چاہتا کیا ہے، لیکن رافت تھی جب اس کی وہ قتل و غارت معاف کر دی. حمزہ سید الشہداء کی شہادت کا جرم ان کا معاف کر دیا رسول اللہ نے. اس سے بڑھ کر انہوں نے جو فتنے کیے وہ سارے رسول اللہ نے معاف کر دیے. خود حضور کو مکہ کے اندر ستایا اور ہجرت میں پیچھا کیا، اور حضرت کے متعلق بہت زیادہ مغلظات بکی انہوں نے، وہ سب کچھ رسول اللہ نے بھلا دیا.
فرمایا کہ اگر یہ یہاں تک آتا ہے تو بوڑھا بھی ہے، لہذا اس کی دلداری کے لیے حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لکھنے پڑھنے کا کام اس نے ذمہ لے لیا۔ لکھتے لکھتے اس کے تقاضا میں تھا کہ اس کو اگر کتابت وحی کا بھی کام، چونکہ آپ کو بہت افراد چاہیے، وحی نازل ہوتی ہے، آپ بولتے رہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تکرارن بولتے ہیں آپ لکھو، لیکن یہ صحیح لکھ نہیں پاتے، تو اس کام میں سہولت کے لیے اگر اس کو بھی موقع دے دیں تو یہ دوسروں سے بہتر لکھے گا۔ اب یہاں حضور نے تھوڑا تعلل کیا، وقفہ کیا، چونکہ معلوم ہو رہا تھا کہ تدریجاً تجویز کدھر جا رہی ہے۔ اعتبار بڑھانے کے لیے، ماضی دھونے کے لیے، آئندہ کا منصوبہ چھپانے کے لیے، حزبی چال، سیاسی منصوبہ چھپانے کے لیے یہ ایک کور تھا، یہ ایک منصوبہ تھا۔ یہاں سے آغاز ہوا، بنو امیہ آغاز کیا انہوں نے، سیاسی جماعت نے اقتدار کی پلاننگ کی، پھر رسول اللہ کے بعد باقاعدہ بڑھتے گئے، ہر زمانہ ہر حکومت میں ان کا اثر رسوخ بڑھتا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں معاویہ کو باقاعدہ طور پر شام کا امیر، شامات کا امیر بنا دیا، فلسطین کا امیر بنا دیا، حاکم بنا دیا، والی بنا دیا گیا اختیارات کے ساتھ۔ خلیفہ سوم جو کہ خود بنو امیہ میں سے تھے، انہوں نے آگر بنو امیہ پر باقاعدہ در کھول دیے، اور ان کے باقی بھی ارکان جو رسول اللہ نے نکالے ہوئے تھے، مروان ابن حکم جیسے، یہ بھی آ گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو موقع مل گیا، اور اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، وقت ضائع نہیں کیا، اس جماعت نے، حزب نے سیاسی فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور پھر وہ دن آ گیا جو انہوں نے سوچا تھا، بہت جلد وہ دن آ گیا، اور انہوں نے اقتدار اپنے اختیار میں لے لیا۔